السلام علیکم جناب، میں ڈاکٹر محمد رضوان آپ لوگوں کے لیے آج ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ میں نے نزلہ زکام کے موضوع پر بنائی ہے۔ انفلوئنزا، جس کا ایک نوسوڈ ہومیوپیتھک میں آتا ہے انفلوئنزم کے نام سے، تو میں نے اس پر یہ ویڈیو بنانا مناسب سمجھا۔ یہ ایک ایسا نوسوڈ ہے جس نے آج کل تقریباً بیپٹیشیا کی جگہ لے لی ہے، اور بیپٹیشیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھک ایسی میڈیسن تھی جس کی وجہ سے بہت سے نزلہ زکام کے کیس ٹھیک ہوتے تھے، لیکن آج کل زیادہ تر ڈاکٹر انفلوئنزم کا نوسوڈ 1-2 خوراکیں دینے کے بعد اس چیز کو ٹھیک کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اکثر بیپٹیشیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن بیپٹیشیا کی اور انفلوئنزم کی دونوں کی علامات مختلف ہیں، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ تو یہ ایسی میڈیسن ہے جس کو اگر ہم نزلہ زکام جس بندے کو ہو جائے، اس کو اگر 30 طاقت میں 1 یا 2 خوراکیں 2-4 گھنٹوں کے وقفے سے دہرا دیں تو اس کی یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو ہم آرسینکم ایلبم 30 کی اگر ایک ڈوز بھی دے دیں تو کافی رہتی ہے۔ وہ لوگ اس وبائی مرض سے محفوظ رہتے ہیں جو اس ایک شخص کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک متعدی وبائی مرض ہے جس کی آج کل بہت چرچا ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا انسان لے لیتا ہے کورونا کے نقطہ نظر سے بھی، اور عام طور پر یہ موسمی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن شاید آپ لوگوں کو ایک بات نہیں معلوم کہ یہ جو انفلوئنزم نام کا نوسوڈ ہے یہ شدید تھکاوٹ کی صورت میں بھی کام آتا ہے۔ بہت سے ایسے مریض جس کو جسمانی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ زکام کی وجہ سے ہو چاہے زکام کی وجہ سے نہ ہو، تو اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے ٹھیک کرنا کا فن رکھتی ہے، لیکن اس کو ابھی اس کام کے لیے یعنی جسمانی تھکاوٹ کے لیے زیادہ آزمایا نہیں گیا۔ اس کی تھوڑی سی دیگر علامات میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو کہ ہمیں اکثر مٹیریا میڈیکا میں بھی بعض اوقات تفصیل سے نہیں ملتی۔ تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے علاوہ جو غیر ہومیوپیتھک لوگ ہیں ان کو بھی ہومیوپیتھک کو اور ہومیوپیتھک کی ادویات کو سمجھنے میں آسانی پیش آئے۔ میری اس ویڈیو کے متعلق آپ کو وبائی زکام انفلوئنزم کے متعلق کوئی مسئلہ پیش ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر کے، فون کر کے یا میل کر کے کسی بھی طریقے سے اس کے متعلق مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی دیگر علامات میں خسرہ بھی شامل ہو جاتا ہے، وبائی زکام، دماغی سوزش یا جس کو ہم بولتے ہیں دماغ کی جھلیوں کی سوزش، اس کے لیے یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ انتڑیوں کی سوزش میں بھی بہت اچھی ہے، اس سے بھوک ماری جاتی ہے، خون کی کمی بھی مریضوں کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن سب سے جو خاص بات ہے یہ سفید خلیوں کی شدید کمی میں استعمال ہوتی ہے، اور جب اس وقت یہ استعمال ہوتی ہے تو اپنا رزلٹ بہت اچھے طریقے سے اور بہت جلدی پیش کرتی ہے، کیونکہ اس کو ابھی تک مکمل نہیں آزمایا گیا، اس لیے اس وجہ سے اس نوسوڈ کو اکثر طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف نزلہ زکام کی دوائی ہے، اگر نزلہ زکام ہوا تو اس کو دے سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ لیکن جو تھکاوٹ کا ایشو ہوتا ہے اس کے اندر، اور تھکاوٹ کے علاوہ جو میں نے ابھی بولا ہے سفید خلیوں کی کمی، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت اچھے طریقے سے ورک کرتی ہیں۔ زکام کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، اور آنکھ کی جو سفیدی ہوتی ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے۔ دماغ کی سوزش کے ساتھ مریض کو
الٹیاں بھی آتی ہیں، یہ بات بھی بڑی مد نظر رکھنے والی ہے کہ اگر مریض کو الٹیاں آئیں تو ہم اس کو انفلوئنزم دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو دماغی سوزش یا نزلہ زکام کی کیفیت رہی ہو یا ابھی موجود ہو۔ تو بعض اوقات ہم نزلہ زکام کا غلط علاج کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گلے میں کیرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کی طبیعت بالکل اداس سی رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نزلہ زکام کے کیس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں تاکہ کسی قسم کی بھی پیچیدگی سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مرطوب اور ٹھنڈے موسم میں بائی کی دردیں بھی نکلتی ہیں، ناک سے آوازیں آتی ہیں اور بچوں کے گلے کی خرابی میں یا کھانسی میں کھوں کھوں کی آواز آتی ہے، یہ اس کی خاص علامت ہے بچوں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ بعض میرے دوستوں کو موسم کی ذرا سی تبدیلی بھی بہت جلدی اثر دکھاتی ہے، ان کو بیمار کر دیتی ہے، جس کے لیے ہم اگر انفلوئنزم کو اس کو استعمال کروائیں گاہے بگاہے تو انشاءاللہ اس کی یہ کیفیت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوبارہ اس طرح کے امراض یا اس طرح کے مسئلے اس کو جلدی آ نہیں گھیرتے۔ تو میں نے جس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کبھی بھی کوئی زندگی میں مسئلہ پیش ہو تو آپ اس میڈیسن کو اپنے گھر والوں کو یا اپنی فیملی میں اپنے دوستوں کو کسی کو بھی استعمال کروا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو ہوتی ہے، جو خاص سب سے بات ہوتی ہے کہ سیلف میڈیکیشن عام طور پر ہومیوپیتھک میں کامیاب نہیں ہوتی، الٹا نقصان بھی دیتی ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے اور یہ آپ حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ ادویات اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ان میں اس دوائی کو بھی لازمی شامل کریں، کیونکہ یہ اچھی میڈیسن ہے اور تقریباً اس طرح کے ہر معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر لیتی ہے۔ باقی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں اس کی آپ لوگوں کو میڈیسن جو ہے میرے پاس پڑی ہوئی مسعود فارمیسی کی، اس کی تصویر دکھاتا ہوں تاکہ جو غیر ہومیوپیتھک لوگ ہیں ان کو بات کو سمجھنے کے لیے اور میڈیسن کو سمجھنے میں آسانی پیش ہو۔ تو میرے پاس جو میڈیسن پڑی ہے اس کو انفلوئنزم بولتے ہیں، اور یہ آپ کو شاید اگر نظر آئے تو یہ اس کی تصویر ہے۔ میں اس کو 200 پوٹینسی میں استعمال کرواتا ہوں، صرف ایک خوراک مریض کے لیے کافی رہتی ہے۔ باقی پھر بھی اگر علامات برقرار رہیں تو اس کے مطابق کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کی مزید میڈیکل طور پہ ہومیوپیتھک کے لحاظ سے ہیلپ کر سکوں اور آپ لوگوں کی مشکلات اللہ پاک آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔